نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الدخان کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قومی سطح کے انقلاب کا تذکرہ کیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات محض اصلاح کی تعلیمات نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو لوگ اپنی مرضی سے درست کر لیں بس کافی ہے، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات ایک پورا نظریہ اور فکر و عمل رکھتی ہیں، اور اس کے مطابق اپنے معاشروں کی تشکیل کرنا وہ لازمی اور ضروری قرار دیتی ہیں، اور یہ ایک انقلابی تعلیمات ہے۔ دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، اور انقلاب کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے قومی انقلاب ہوتا ہے کہ اپنے قوم کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، قومی درجے کی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک نظام قائم کیا جاتا ہے، ایک حکومت قائم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح کا کہ دیگر قوموں میں بھی اللہ کی ان تعلیمات کے مطابق ایک عملی نظام قائم کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضور کے بعد خلفائے راشدین اور پھر مسلمانوں کا جو دور عروج ہے، یہ سارا اس بات کی شہادت اور دلیل دیتا ہے کہ محض وعظ و نصیحت والی تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مطابق عملی سسٹم اور نظام مسلمانوں نے ہمیشہ قائم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ منورہ میں ایک اسٹیٹ قائم کی، ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر اسی سے اور وہیں سے آگے ہدایت کے چشمے دن بدن پھوٹتے چلے گئے، اور یہ دعوت دنیا میں پھیلتی اور غالب آتی چلی گئی۔ اس لیے یہاں اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر قومی تناظر میں اللہ نے آیات اور احکامات نازل کی ہیں۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ الجاثیہ، جس میں بین الاقوامی سطح میں قوموں کے بارے میں فرمایا کہ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ اب یہ اللہ کا نظام دنیا میں قومی سطح پر جب قائم اور غالب ہو گئے تو تم عنقریب اب دیکھو گے کہ دنیا کی باقی قومیں بھی اپنے گھٹنے اس نظام کے آگے ٹیک دے گی۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تو قرآن نے اس میں بین الاقوامی سطح پہ اپنے اس اثر و تاثیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس سورہ میں کیونکہ سب سے پہلے مخاطب حضور کی قوم ہے، جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم قریش ہے، اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس رویے کفر و شرک سے باز آؤ اور میرے نبی کی مخالفت سے باز آؤ، وگرنہ ظاہر ہے اب تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہاری زیادہ دیر تمہیں اب برداشت نہیں کیا جائے گا، راستے کی رکاوٹ بنتے ہو، تم قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ کی سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ان کو اس ایک بہت بڑے قحط سے ڈرایا گیا کہ تم پر عنقریب ایک قحط آئے گا،
تم دیکھو گے کہ تمہاری بھوک اور بدحالی کی وجہ سے آسمان بھی تمہیں دھواں دھواں نظر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بڑے درجے کی سزا کا ذکر کیا، جس کے ان الفاظ میں جس کو بیان کیا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، کہ ہم عنقریب ایک بڑی درجے کی تمہاری پکڑ اور گرفت کریں گے اور ہم تم سے پھر انتقام لیں گے، اپنے نبی کی مخالفت کا، ان سچی تعلیمات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا ہم تم سے انتقام لیں گے، انا منتقمون۔ اور مفسرین و محققین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تفسیر اور تحقیق کے مطابق اس سے مراد وہ بدر کا دن ہے، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، نبطش البطشۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس دن اللہ نے پھر ان ظالم اور ان قریشی حکمرانوں سرداروں جو اپنی اس ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور حضور کی بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ وہ بڑے 70 سردار وہ مارے گئے اور اتنی ہی تقریباً گرفتار بھی کر لیے گئے۔ اور قرآن نے ان کو سمجھانے کے لیے فرعون کی مثال دی ہے کہ دیکھو فرعون تمہارے مقابلے میں تو اس کی شان و حشمت بہت زیادہ تھی، بڑا اس کا طمطراق تھا، بڑا اقتدار تھا، بڑا غرور تھا اس کو، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی جماعت کی جد و جہد کے مقابلے میں آخر کار وہ ناکام ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ وہ اس کے بڑے بڑے مکانات محلات جو اس نے بنا رکھے تھے، وہ اس کے زرخیز زمینیں جن کی آبپاشی کے لیے اس نے دریائے نیل سے نہریں نکال کر ان کو سرسبز و شاداب باغات میں ڈھال دیا تھا، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، یہ ساری تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کر کے بتایا کہ کتنی وہ نعمتیں تھیں، ساز و سامان تھا، دولتیں تھیں ان کے پاس، لیکن سب کے سب یہیں چھوڑ کر گئے، اور ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوم کو پھر ان کا وارث اور جانشین بنایا، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، جی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دم سے ہی یہ جہان ہے، ہم نہیں ہوں گے تو مصر کا نظام نہیں چلے گا، لیکن ان کے مرنے پر، غرق ہونے پر، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، یعنی کوئی ان پر آنسو بہانے والا نہیں تھا، بلکہ مظلوموں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ ایسے ظالموں سے ہمیں چھٹکارا ملا ہے۔ تو اسی طرح قریشیو، اے دنیا کے ظالم اور فسادی لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے؟ نہیں، تمہارا یہ ظلم، یہ تمہارا فساد، یہ بیچاری سسکتی ہوئی آہوں کے لیے جو ہے تمہیں عنقریب تمہیں ان کی آہوں کی سزا بھگتنی ہوگی، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ قرآن نے مجید اس دوسرے رکوع میں اسی بنی اسرائیل کو جو فرعون کے ان مظالم سے چھٹکارا دلایا، نجات دی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے یقیناً نجات دی تھی بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے۔ عذاب مہین آگے ذکر فرمایا من فرعون، فرعون کے عذاب سے۔ فرعون کا وہ عذاب کون سا تھا جس کو عذاب مہین کہا گیا ہے؟ قرآن مہین کا معنی ہوتا ہے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ عذاب کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو عام طور پر ہم عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو عذاب اکبر ہوگا، بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے بنی اسرائیلی فرعون کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ فرعون نے ایک تو جیسے گزشتہ درس میں بھی بات ہوئی تھی کہ انہیں طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں، مشقت آمیز کاموں میں الجھایا ہوا تھا۔ ان کے بڑے بوڑھوں سے کھیتی باڑی کرواتے تھے، مکانات تعمیر کرواتے تھے، مشکل کام ان سے لیے جاتے تھے، اور ان کو اس پر کوئی خاطر خواہ معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، سوائے اتنا کہ بس ان کی جان باقی رہے اور کل ہمارا کام دوبارہ کر سکے۔ جیسے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ صفت ہے، آج اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں بھی کیونکہ سرمایہ دارانہ سسٹم اور نظام ہے، مزدور کو صرف اتنی مزدوری دی جاتی ہے کہ بس اس سے دوبارہ کام لیا جا سکتے، اتنی اس کو مزدوری نہیں دی جاتی کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے، مطمئن ہو کر اپنی زندگی بسر کر سکے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے، صحت
کا انتظام کر سکے، اپنے لیے کوئی مکان رہائش بنا سکے، نہیں، بس اتنی محنت مزدوری تو بہت زیادہ کروائی جاتی ہے، اور اس کا معاوضہ اور اجر بہت محدود اور تھوڑا دیا جاتا ہے کہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ خالی ہوا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس کی کچھ مثال ہے، وگرنہ جو فرعون کے مظالم تھے وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ تو عورتوں سے ان کے گھروں میں کام کروایا جاتا تھا، اور مختلف مشقت والے کام ان سے لیے جاتے تھے، نوجوان ہیں، بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہ بھی عذاب مہین تھا۔ اور یہ سب اس لیے تھا کیونکہ یہ قوم فرعون کی غلام تھی۔ ایک غلام وہ مجبور اور بے بس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی بات مانے، اپنی مرضی سے وہ اپنے آقا کی مخالفت نہیں کر سکتا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ غلامی یاد رکھیں کسی قوم کے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اس کو عذاب مہین یہاں کہا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا ہی مطالبہ کیا تھا فرعون سے، ان ادو الی عباد اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو، ان کو آزاد کر دو۔ جی، ارسل معی بنی اسرائیل، کہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، رہا کر دو، ان کو آزاد کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوموں کی آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس وقت کے طاغوت، ظالم اور بدماش طبقے کے اس ظلم و ستم سے انہیں چھٹکارا دلانے کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے یہاں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے نجات دی۔ عذاب مہین کس کا تھا؟ وہ فرعون کا تھا، من فرعون نے ذلت آمیز عذاب میں اس قوم کو مبتلا کیا ہوا تھا۔ اور فرعون کے بارے میں بتایا، انہو کان عالیا من المسرفین، وہ حد سے بڑھ جانے والا تھا، بڑا متکبر و سرکش تھا۔ تو جو مسرف ہوگا، عالی ہوگا، ظالم ہوگا، تو ظاہر ہے وہ قوموں کو غلام بنائے گا، ان کے وسائل اور ان کی محنت کا استحصال کرے گا، لوٹے گا، اور ان پر جبر اور تشدد برپا کرے گا۔ یہی حال اس فرعون کا تھا۔ جبکہ بنی اسرائیل بڑی برگزیدہ قوم تھی، ان کے اندر صلاحیتیں بہت تھیں۔ اللہ نے انبیاء کی اولاد ہے یہ، ان کے اندر بڑی استعداد رکھی ہے، علم کی صلاحیت دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، فہم و بصیرت دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی صلاحیتوں سے قومیں فائدہ اٹھاتی، انہوں نے الٹا ان کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے کام ان سے کروائے جاتے ہیں جو کہ ان کی شایان شان ہی نہیں ہے، جھاڑو دلوائے جاتے ہیں، گندگیاں صاف کروائی جاتی ہیں۔ ایک عالم فاضل ہو، ایک بہت اونچے درجے کا فلاسفر اور بہت اونچے درجے کا محقق ہو، اور ان کو ان کاموں پر لگا دیا جائے تو یہ اس کی ذلت ہے، اس کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی فضیلت سے نوازا تھا، بڑے علم سے سرفراز کیا تھا، صلاحیتیں تھیں۔ اسی کا قرآن نے ان الفاظ میں ذکر کیا، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو پسند کر لیا تھا جانتے ہوئے، علم کی بنیاد پر ہم نے ان کو چن لیا تھا، فضیلت دی تھی، عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت کی دوسری قوموں پر۔ عالمین سے مراد دنیا جہاں کی ہمیشہ کی قومیں نہیں ہیں، اس وقت کی جو قومیں تھیں ان میں بنی اسرائیل کو اللہ نے چن رکھا تھا، یعنی صلاحیت، استعداد، لیاقت کے اعتبار سے ان میں زیادہ تھی بنسبت دوسری قوموں کے۔ جیسے یہاں پاکستان میں نوجوان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن اب وہ صلاحیتیں پتنگ بازی میں ضائع ہو رہی ہیں، وہ صلاحیتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ نوجوان نسل کو مختلف کھیلوں میں، مختلف عیاشیوں میں، نشے میں، مختلف خرابیوں اور جرائم میں مبتلا کر کے ان کی صلاحیتوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ برباد کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ یا کوئی زیادہ ہی بیچارہ اپنی حفاظت کرتا ہے تو دوسری دنیا کی قومیں جو اس وقت آزاد ہیں وہ اس نوجوان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کڑکی لگائی ہوئی ہیں، وہ سبز باغ دکھلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں ہم تنخواہ بھی زیادہ دیں گے، تمہیں مال و دولت زیادہ ملے گا۔ چنانچہ یہاں کا وہ باصلاحیت طبقہ اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کر دوسری قوموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکل رہا ہے۔
کتنے پڑھا لکھا طبقہ، ڈاکٹر، انجینئر، کتنے باصلاحیت لوگ آپ کے اس ملک کو چھوڑ چکے اور وہ دوسری قوموں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جبکہ اپنی قوم کو وہ ترقی دے سکتے تھے، اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کی صلاحیتوں کی یہاں قدر نہیں تھی، استحصال تھا، توہین ان کی جا رہی تھی، ان کی ضروریات اور معاش کی کفالت نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس لیے وہ یہاں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ بات اس قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے کہ جب باصلاحیت طبقہ یہاں سے نکل جائے گا، گلو بٹ جیسے رہ جائیں گے جن کا کام صرف ڈنڈے برسانا ہی ہوگا، تو پھر اس ملک کی اللہ حفاظت کرے گا کہ یہاں پھر سوائے بدماشی کے اور کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جب کوئی کسی قوم کی یا کسی فرد کی مثال دیتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ محض ایک فرد یا وہ قوم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت وہ ایک بطور مثال کے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا کردار، اس طرح کا رویہ اور عمل ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ فرعون صرف ایک ہی نہیں تھا، حضور کے مقابلے کا ابو جہل بھی فرعون تھا، اور آج کے بھی فرعون ہوں گے جو اسی طرح کا کردار ادا کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے کردار ادا کیا۔ ابو لہب وہ ایک نام تو اس دور میں حضور کے دور میں تھا، لیکن سرمایہ پرستی کی یہ مثال قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ابو لہب مسلمان بھی ہو جاتا فرض بالفرض، تب بھی قرآن کے اندر یہ آیات باقی رہتی، کیونکہ یہ اس کا رویہ جو تھا، جو اس کی مثال قرآن نے دی ہے، جو اس وقت اس کی سرمایہ پرستی کی ذہنیت تھی، وہ قیامت تک کے لیے تنبیہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتا تب بھی یہ آیات قرآن میں رہتی اور انسانوں کو سمجھاتی رہتی، قیامت تک کے لیے سمجھاتی رہتی۔ اس لیے یہ واقعات صرف کوئی ایک دور کے لیے نہیں ہیں، ہر دور کے لیے۔ ان واقعات کو پڑھ کر اپنے دور کا تحلیل و تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، اور وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں نشانیاں دی تھیں، وہ نشانیاں جن میں ان کے لیے بہت واضح آزمائش بھی تھی، آیات ان کو عطا کی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے مزید دلوں کے یقین اور اذعان کے لیے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دکھلائے۔ فرعون کی غلامی سے نجات پانے کے بعد میدان تیہ میں دیکھ لیں، من و سلوہ ان کے پاس آ رہا ہے، بادل ان پر سائے کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بے شمار اللہ کے معجزات کا اظہار ہوا، چشمے ان کے لیے ان صحراؤں میں جاری کر دیے گئے۔ جی یہ جو نشانیاں اور آیات ان کو دکھلائی گئیں، یہ ایک طرف تو ان کی آزمائش مطلوب تھی کہ آیا یہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کے ارتکاب کرتے ہیں۔ جی ان کا امتحان اور ابتلاء، اور دوسرا ان کے اندر اذعان و یقین کی کیفیت پیدا کرنی تھی کہ جو تو اس میں آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں ان کے یقین اور مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کی تعلیمات پر، اپنے پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی پر اور مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا کون ان میں سے کھرا ہے، کون ان میں سے کھوٹا ہے، کس میں صلاحیت مثبت ہے اور کس میں منفی ہے۔ قرآن نے یہاں تک فرعون کا تذکرہ کیا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے فرعون ان پر مظالم ڈھا رہا تھا، اور پھر اللہ نے کس طریقے سے اس قوم کو اس کے مظالم سے چھٹکارا دیا، نجات دلائی۔ آگے پھر دوبارہ جیسے سورت کے آغاز میں قریش کو مخاطب بنایا، پھر یہاں دوبارہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون، ان قریشیوں کو جو حضور سے مزاحمت کر رہے ہیں، مخاصمت و مخالفت کر رہے ہیں، انہیں فرعون اور ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، بجائے ان سے عبرت حاصل کرنے کے یہ اسی طرح اسی روش پر ڈٹے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، مزے کر لو جو کرنے، بس اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔
یہ اصل میں دنیا کے فساد، ظلم کی بنیاد اسی پر ہے کہ انسان اپنے حساب و کتاب کو، اپنے لیے جزا و سزا کو تسلیم نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس اس کا کوئی جواب مجھے نہیں دینا، بس یہی ہے سب کچھ، جو میں جیسے کر لوں گا ویسے میں اس میں کامیاب ہوں، اگر میں نے اچھا کر لیا تو اپنے لیے مفادات حاصل کر لیے تو کر لیے۔ جبکہ دین اسلام نے جو نظریہ اور یہ اعتقاد انسانیت کو دیا ہے کہ نہیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو نا اس کی تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچھا عمل ہے، اچھا کردار ہے تو اچھا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ دنیا کیوں کہ دار العمل ہے، اس کے خاتمے کے بعد دار الجزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بدلے کا وقت اللہ نے اس کے بعد رکھا ہے، اس لیے تم مرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ خاک ہو گئے، فنا ہو گئے، نہیں، اللہ نے تمہارے وجود کے ذرات کو، تمہاری ارواح کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ جب دن آئے گا یوم الحساب، یوم الجزا، اس دن تمہیں دوبارہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ان اعمال کا حساب و کتاب چکانا ہوگا جو تم نے کیے۔ تو جس انسان نے اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ زندگی گزاری ہے یقیناً وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کو نظر انداز کر دیا، فراموش کر دیا، تو پھر اس دن بڑا پچھتاوا ہوگا اسے۔ تو کفار مکہ یہ اس دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں، مر گئے تو بس ختم، اب دوبارہ زندہ ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی بس جھوٹی باتیں کی جا رہی۔ تو اسی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بے شک یہ کافر کہتے ہیں کہ یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر یہ پہلی موت ہے، بس پہلی دفعہ یہ اب جو مرنا ہے تو یہی مرنا ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ موتتنا الاولی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے مقابلے میں اولا کا جب لفظ آئے تو کوئی ثانیہ بھی ہونا چاہیے، مطلب ان کا یہ تھا کہ بس اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، مر گئے بس ختم ہو گئے، وما نحن بمنشرین۔ اور پھر دلیل کے طور پر کیا کہتے کہ اگر تم کہتے ہو دوبارہ واقعی زندہ ہونا ہے تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمارے اباؤ اجداد کو، ہمارے بزرگوں اور بڑوں کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی تم سچے ہو تو ان میں سے کسی کو زندہ کرو، ہمیں بھی یقین آ جائے گا کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے تو ہم نے دلائل بڑے وسیع انداز میں بیان کر دیے ہیں، اگر ہم ایسا بھی کر دیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ماننا انہوں نے نہیں ہے، یہ تو محض ایک کٹ حجت ہی ہے۔ باقی رہا یہ کہ دنیا میں اللہ مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ دنیا جزا و سزا کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے، یہ تو دار العمل ہے۔ جزا و سزا کے لیے یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اللہ نے ایک اور وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک اور عالم ہے، ایک اور وقت ہے۔ اب اس وقت سے پہلے ہر ایک کی تمنا اور خواہش پوری کرتے ہوئے ہم یہ زندہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کھیل تماشا بن جائے گا، اللہ کا قانون تو نہیں رہے گا۔ اللہ ان کی طرح جلد باز تو نہیں ہے، اللہ نے اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ سمجھنا ہے تو سمجھو، اللہ کے اس کائنات کے نظام کو ہی سمجھو تو تمہیں اس کی باتوں پر یقین آ جائے گا۔ یہ جو اللہ نے منظم، مربوط، بہترین طریقے سے کائنات بنائی ہے، جس میں تم ذرہ بھی بے ترتیبی نہیں دیکھتے ہو، چاند سورج کا طلوع ہونا، لیل و نہار کا آنا جانا، انسانوں اور کائنات کی دیگر مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ، اور خود انسانوں کی وجود کا سلسلہ۔ ہر انسان اپنے اوپر غور کرے، مثلا اپنی تخلیق میں سے اپنے تھم پر ہی غور کر لے کہ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے انسان پیدا کیے، پیدا کرنے ہیں، جو جا چکے بھی ہیں، کسی کا تھم دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو کس تنظیم سے، کس ترتیب سے اس مالک نے انسانوں کو بنایا ہے؟ کیا وہ مالک جو اتنا قادر ہے کہ اس کے پاس اتنے نقش ہیں کہ آج تک ایک
کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی تو کیا وہ ذات قادر نہیں ہے اس بات پر کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اکٹھا کر دے تمہارے منتشر اجزاء کو؟ تو قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے موت مگر یہی پہلی اور کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، لاؤ تم ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کہتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، ان کو بڑا غرور ہے اپنی اس سرمایہ داریت پر، تاجر ہیں، مال و دولت اور ٹھاٹ باٹ ہے اور سردار ہیں مکہ کے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ حرم کے مجاور ہیں، پڑوسی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جی دیکھو کیا یہ بہتر ہیں یا ان سے پہلے قوم تبع؟ قرآن نے ان کی مثال دی ہے، قوم تبع والذین من قبلہم، اور اس طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جیسے اس سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، فرعون ہے، خود نمرود ہے، بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، کیا ان کی ٹھاٹ باٹ کم تھی؟ مال و دولت ان کے پاس کم تھا؟ قوم تبع یہ یمن کی قوم ہے، جن کو یمن اور حضرموت، یہ اصل میں جیسے ایران کے حکمرانوں کو اسلام سے پہلے کسرا کا لقب دیا جاتا تھا، گویا کہ ہر ایرانی حکمران وہ کسرا کہلاتا تھا، اور روم کے یورپ کے حکمرانوں کو کیسر کہا جاتا تھا، مصر کے حکمرانوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور وہ ہر ایک جو حکمران ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا۔ ایک تو وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، جس کا مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے اور وہ غرق ہوا، اس کا نام تو اور تھا، لقب اس کا فرعون تھا۔ جی اسی طرح یمن اور حضرموت کے جو حکمران ہوتے تھے ان کا لقب تبع ہوتا تھا، حکمران جو ہوتے تھے ان حکمرانوں کا لقب تبع ہوتا تھا۔ تبع میں سے ایک تبع جو تھا، شاید اسی سے ہی لقب یہ تبع کا چلا ہو، ایک تبع مسلمان بھی ہوا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ تبع مسلمان ہوا تھا، یعنی اس دور کا جو صحیح اور سچا مذہب تھا یہودیت، اس کو اس نے قبول کر لیا تھا، اللہ پر اعتماد، یقین، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور اس نے عدل و انصاف قائم کیا، اپنی قوم کو بڑی ترقی دی ہے، اور اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اور بیت اللہ کے اوپر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا یہی تبع ہے، اس لیے قریشی اس کو جانتے تھے۔ اور پھر بعض روایات میں علامہ طبری نے اپنی کتاب طبرانی میں اس کی بڑی وضاحت کی ہے، تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ وہاں سے واپسی پر مدینہ کے راستے سے گزرا تو اس کے پاس یہود کے علماء کی ایک جماعت تھی۔ جب یہ وہاں پہنچا تو ان علماء نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ یہ وہاں کئی دن اس نے قیام کیا، اور وہاں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضور کی آمد کے بے شمار ہیں اس کے اثرات محسوس کیے، اور اس نے یہاں پر علماء میں سے ایک جماعت نے اس سے اجازت مانگی کہ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم یہیں حضور کی آمد کا انتظار کرتے، ہمیں یہیں قیام کرنے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے اس نے مکانات بنوایا، ان کے رہنے کا انتظام کروایا، اور ساتھ ان علماء میں سے جو بڑے اجل عالم، نیک عالم تھے، ان کو ایک خط بھی لکھ کر دیا، اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وہ خط تھا جس کے کچھ الفاظ عربی کے ہیں کہ مفہوم اور اس کا یہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سے پہلا ایمان والا ہوں، اگر تو مجھے آپ زندگی میں مل گئے تو میں آپ کی اتباع کروں گا، اور اگر آپ زندگی میں نہ ملیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ اس عالم کو وہ خط دیا اور کہا کہ اگر آپ کو زندگی میں وہ پیغمبر مل جائیں تو میرا خط ان کو دے دینا، اور اگر آپ کا انتقال ہونے لگے تو اپنی اولاد کو اسی طرح وصیت کرتے جانا اور اس خط کو باقی رکھنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہاں اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئی، سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم، یہودی عالم کی اولاد میں سے تھے،
انہوں نے وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبع کی ایمان کو قبول کیا اور قیامت کے دن سفارش کرنے کا بھی اندیہ دیا جی۔ تو اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تبع کو برا بھلا نہ کہا کرو، وہ مسلمان تھا جی۔ تو یہاں قوم تبع کا تذکرہ ہے کہ وہ تبع تو فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی قوم دین سے منحرف ہو گئی اور انہوں نے اس طرح کفر و شرک، بے حیائی، برائی اور خرابی اور ظلم و فساد کا راستہ اختیار کیا۔ یہی قوم سوا بھی کہلاتی ہے کہ پھر ان کے اوپر ایسی تباہی آئی، باوجود اس کے کہ یہ بڑے علاقے زرخیز ترقی یافتہ تھے، لیکن اس قوم کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے ایسی تباہی آئی کہ یہ دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بن گئے۔ اسی کا قرآن یہاں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع بہتر ہے؟ اور ان سے پہلے لوگ یعنی مال و دولت کے اعتبار سے اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ بڑی مجرم قوم تھی، انہوں نے بڑے جرائم کیے تھے، ظلم کیا تھا، فساد پھیلایا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے محض لہو و لعب کے طور پر نہیں پیدا کیا کہ محض ایسے کھیلتے کھیلتے اللہ نے کائنات بنا دی ہو، نہیں، ایک حکمت کے تحت۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حکمت کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یہ کائنات، یہ انسان کی تخلیق ایک مقصد کے تحت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یاد رکھو بے شک فیصلے کا دن اور اس کا وقت تم سب کے لیے مقرر ہے۔ میقات کسی وقت کے تعین کو، کسی بڑے اہم کے لیے جو وقت متعین کیا جاتا ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے فیصلے کا دن، اس کا وقت ایک مقرر کر دیا گیا، اس وقت میں ان کو زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، وہ وقت جب آئے گا تو پھر کوئی مولا کسی مولا کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں دوستیاں، تعلقات، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مولا عربی میں اس تعلق قرابت کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کسی دوسرے کی کسی درجے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ تعلق قرابت نسب کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تعلق قرابت دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ غلامی اور آزادی کا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی سا بھی تعلق ہو اس کو مولا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں جی۔ اسی طرح ولایت، وہ نسب کی ولایت بھی ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق یا دوستی کی بنیاد پر، سب کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس دن کوئی مولا کسی مولا کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، شیئن، کوئی ذرہ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کہیں اور سے مدد ملے گی۔ دنیا میں طاقتور لوگ جتھے اکٹھے کر کے کسی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، یا کوئی طاقتوروں کو پکڑ لے تو وہ بچانے کے لیے بھی کچھ عوام یا کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کر کے اپنے آپ کو بچا لے جا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ الا من رحم اللہ، اس دن وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کھائے گا، جس پر اللہ مہربانی کرے گا، وہی بچے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا غالب ہے، زبردست ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ غالب ہے ظالموں کے لیے، عزیز ہے ظالموں کے لیے، ظالموں کو تو سزا دے گا، رحیم ہے مظلوموں کے لیے، بے بسوں کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ اللہ اپنی تعلیمات کو ماننے والوں کے لیے تو بڑا رحیم و مہربان ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بڑا عزیز بھی ہے۔ اس کے پھر اس غلبے دسترس سے کوئی ظالم نہیں بچ سکے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ ظالم طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، ان کو سزا ملتی ہے۔ جو حساب و کتاب اللہ کے حضور نہیں دینا چاہتے، اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے جرائم کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔